بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ریاست علی اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مراقبہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے بہتر ہے کہ آپ غسل کریں۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو اچھی طرح وضو کریں، صاف کپڑے پہنیں، اچھی طرح خوشبو لگائیں، نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد آپ تنہائی میں الگ کمرے میں ہوں، وہاں پہ اچھی خوشبو لگائیں، اگربتی لگائیں اور تنہائی میں کسی صاف جگہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کی حالت ایک ہو، جس طرح بھی آپ کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہوں اسی طرح بیٹھ جائیں۔ مراقبے کی نیت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت کریں۔ آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے گردن اپنے سینے کی طرف جھکا کر یہ تصور کرنا ہے کہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یا ان کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ تصور کرنا ہے کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور نکل رہا ہے اور وہ سیدھا میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے، سینے سے میرے پورے جسم کو، میری روح کو منور کر رہا ہے۔ اور آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہیں۔ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ بزرگ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے یہ بہترین درود پاک ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ وہ سارے درود پاک اپنی جگہ وہ صفاتی ہیں، یہ ذاتی درود پاک ہے۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سے ہمارا رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہماری حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری روحانیت دن بدن بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور یہ کرنا ہے کہ روضہ رسول اللہ کے قریب ہوں اور روضہ رسول اللہ کے اندر سے نور نکل رہا ہے، میرے جسم کو روشن کر رہا ہے، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ درود پاک اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، یعنی آپ کی زبان بھی نہ ہلے اور ہونٹ بھی بند ہوں، اور دل میں آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد،
صلی اللہ علیہ یا محمد۔ کم و بیش آدھے گھنٹے تک اس مراقبے کو کریں۔ آہستہ آہستہ خود بخود آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ مراقبے میں آپ کا وقت کب گزر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا ظاہر باطن پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی روح لطیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں حاضری بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کی روحانی منزل میں بھی ترقی ہوگی۔ تو جتنا تصور پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کے عمل میں جلدی کامیابی ہوگی۔ کوشش کریں کہ اپنا جلد از جلد تصور کو پختہ کر لیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن تصور تھا۔ ان کی محبت، ان کی تڑپ، ان کی شدت اتنی تھی کہ دیکھیں رسول اللہ سے کس قدر انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ایسے صحابہ جو قریب تھے رسول اللہ کے وہ اتنا فیض حاصل نہیں کر پائے جتنا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض حاصل کیا تصور کی طاقت سے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے۔ تو دیکھ لیں یہ ساری تصور کی طاقت ہے۔ آپ محبت میں اپنے تصور کو پختہ رکھیں اور اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں تو یہ مراقبہ آپ عشاء کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ رات کو کریں کیونکہ رات میں یکسوئی جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم اس مراقبے کو 40 دن تک جاری رکھیں۔ 40 دن میں آپ کا ظاہر باطن روشن ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی روح لطیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک آپ کی رسائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی مل جائے گا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو زیارت ہو۔ یہ مراقبہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور آپ کا قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔